पढ़ने वाले कि यही लोग अल्लाह वाले और खवास में शामिल हैं, खास लोगों में शामिल हैं, अल्लाह वाले हैं जो कुरान पढ़ने वाले हैं। आप सोचो कि हम कुरान कितना पढ़ते हैं। अब चंद सूरतों की फजीलत भी सुन लो। बंदा कहे यार पूरा कुरान पढ़ने में तो टाइम लगेगा, पूरा ही पढ़ना है, लेकिन जब जब मौका मिले तो मैं कुछ आपको खास सूरतें बता देता हूँ जिसकी बरकतें सुनते जाओ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, बेशक जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है। जब जब 2.5 पारे, 2.25 पारे, अगर सही पढ़ना है तो 1 घंटे में हो जाती है सूरह बकरा। 1 घंटा नहीं है, शैतान भाग जाए, बरकतें आ जाएंगी ना। जिस घर में शैतान होगा किधर से बरकतें आनी है? तो सूरह बकरा अपने घर में पढ़ें। जब जब महीने में 1 बार पढ़ ले, रोज का आधा पारा पढ़े तो 4 दिन में, 5 दिन में सूरह बकरा खत्म हो जाएगी। पढ़ने वाले तो बने ना। सुनिए सूरह कहफ की क्या फजीलत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले दज्जाल से महफूज रहेगा। सिर्फ 10 आयतें। एक और जगह नबी पाक ने फरमाया, जो सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें याद कर ले दज्जाल से महफूज रहेगा। और सुभान अल्लाह, अब जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ें, उसकी अलग फजीलत है। सूरह यासीन कसरत से पढ़ा करें। प्यारे आका फरमाते हैं, बेशक हर चीज का दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ेगा उसके लिए 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। अल्लाह की रहमत तो देखो, सूरह यासीन 12-10 मिनट में पूरी हो जाती है। 10 कुरान का सवाब। हमसे घंटों टीवी दिखवा लो, हमसे घंटों फोन पे बात करवा लो, 10 मिनट सूरह यासीन के लिए टाइम नहीं निकल। कितनी दूरी है कुरान से, सोचिए। सूरह दुखान, ये भी तकरीबन 3 सफ़ों की सूरत है, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। फजीलत सुनो, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तिरमिजी की हदीस, जो किसी रात में सूरह दुखान पढ़ेगा तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहे। हम एक इमाम साहब से दुआ करा के बड़े खुश होते हैं। फला मौलाना साहब आए थे, मैंने उनसे दुआ कराई, बड़ी अच्छी बात है, बुजुर्गों से करानी चाहिए। मगर उस बंदे की खुशकिस्मती के क्या कहने कि 70,000 फरिश्ते सारी रात उसके लिए दुआ कर रहे हैं। पढ़ लीजिए सूरह दुखान। कितनी देर लगती है सूरह दुखान पढ़ने में? सुभान अल्लाह। सूरह मुल्क, ये मदनी इनाम भी है। रोजाना रात को जो सूरह मुल्क पढ़ते हैं उन्हें मुबारक हो। दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना बालिगान में भी पढ़कर सुनाई जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक कुरान में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी के लिए शफाअत करती रहेगी यहां तक कि उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। 30 आयतों वाली सूरत है। चंद मिनट लगते हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैंने मुख्तसर वक्त में आपको कुछ कुरान पाक के फजाइल बयान किए हैं, कुछ अहमियत उजागर करने की कोशिश की है। सूरह इखलास कितनी मुख्तसर सूरत है। अल्लाह की रहमत देखो हम पर कितना बरसना चाहती है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आका फरमाते तुम में से कोई शख्स रात में 1/3 कुरान क्यों नहीं पढ़ता, 1/3 कुरान क्यों नहीं पढ़ता? सहाबा किराम ने अर्ज किया, हुजूर कोई शख्स 1/3 कुरान, 1/3 कुरान रात में कैसे पढ़ सकता है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है। गोया कोई 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले पूरे कुरान का सवाब अता। और कमाल का वजीफा है। मगर हम गलती ये करते हैं कि हम इतने मुबारक वजीफे को कसरत से नहीं पढ़ते। आज बहुत खूबसूरत एक रिवायत सुनाने जा रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाज़ सहाबा ने फरमाया कि जिस मजलिस में, जिस महफिल में, जिस इज्तिमा में सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, उस मजलिस से एक निहायत पाकीज़ा खुशबू महकती है। हम नॉर्मली खुशबू लगाते वक्त क्या प्लान करते हैं कि ऐसी खुशबू हो कि थोड़ा दूर तक जाए। इत्र वाले को कहते हैं ना यार, जरा लॉन्ग लास्टिंग देना, ऐसा इत्र परफ्यूम देना जो देर तक रहे और दूर तक महके। आओ मैं बताता हूं दुरूद पढ़ने वालों, जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो खुशबू किधर तक जाती है? साहबा कहते हैं जब किसी मजलिस में, किसी महफिल में दुरूद पढ़ा जाता है तो उस दुरूद की महक आसमानों तक जाती है और वहां अल्लाह के फरिश्ते उस खुशबू को जब महसूस करते हैं तो कहते हैं जमीन पर किसी मजलिस में हो ना हो कहीं आका के दीवाने जमा होकर नबी पाक पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। यानी यहां हम दुरूद पढ़े, वहां फरिश्तों को पता चल जाता है कि कहीं दुरूद पढ़ा जा रहा है जिसकी ये महक है, इसकी ये खुशबू है जो आसमानों तक पहुंच रही है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे, उनका जिक्र इतना महका, उनकी बात करे तो खुशबू निकले, तो खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू का आलम क्या होगा। मैं बड़े बड़े हसीन, बड़े स्पेशल लोगों की लोग बात करते हैं,
لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ Nobody like it۔ کس کو تھوک اچھا لگتا ہے؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک کے مبارک چہرہ انور اور اس کے حسن کی بات آج نہیں کریں گے، پیارے آقا کے ان ہاتھوں کی بات نہیں کریں گے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے۔ پیارے آقا کے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس کی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جس سے عموماً لوگ دور بھاگتے ہیں۔ میں اور آپ پرفیوم کیوں لگاتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے کسی کو بدبو نہ پہنچے، ایسا ہی ہے نا؟ بندہ اپنے پسینے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اچھی بات ہے، سنت کی نیت بھی ہو اور یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، عطر لگانے کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آج بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا، نبی پاک کا لعاب دہن کیسا تھا۔ جسٹ ٹاک اباؤٹ دیز ٹو تھنگز، ہم فقط ان دو چیزوں کی آج بات کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ باقی نبی پاک کے کمالات تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا، بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، عاشقوں کے امام نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی کوشش کی وہ عاجز ہو گیا، حیران ہو گیا۔ کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج اس شعر کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لو، عیب تناہی۔ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ مثال کے طور پہ اگر آج میں آپ سب کو کاغذ بھی دے دوں، قلم بھی دوں، اور کہوں ذرا لکھو کسی پرسنل، جس شخصیت سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے اوصاف لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں، آپ لکھنا شروع کریں گے، 10 لکھ دیں گے، 15 لکھ دیں گے، 50 لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ مجھے سارے قلم کاغذ واپس دے دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا۔ آپ لکھیں گے بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، ملنسار ہے، مسکراتا ہے، مدد کرتا ہے، خیال کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ 10 15 20 پھر رک جائے گی نا قلم، اسٹاپ۔ آپ کہیں گے جناب یہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا، یہ اس کی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تعریف رک جاتی ہے، تعریف اینڈ ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے، تناہی اینڈ ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی ذات وہ ہے جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج تک لکھنے والے لکھ رہے ہیں، بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ امام لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر مصطفیٰ درود پاک کے بارے میں سنا نا کہ آقا کا ذکر کرو تو آسمان تک خوشبو جاتی ہے، کیوں نہ خوشبو جائے؟ نبی پاک خود کتنے مہکے مہکے، اللہ اکبر۔ میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا، جس گلی سے نبی پاک گزر جاتے وہ سڑک مہک جایا کرتی، وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی۔ صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا کسی سے پوچھتے نہ تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے، خوشبو بتا دیتی کہ آقا گزر کر گئے ہیں۔ اور اسی بات کو بریلی کے تاجدار نے، امام عشق و محبت نے کیا خوبصورت انداز میں لکھا، فرماتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، لگا لو خوشبوئیں جتنی لگانی ہے، مہکنے والوں سنو کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، امبر زمین۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤں نبی پاک جس سڑک سے جس گلی سے گزرتے وہ گلی پہچانی کیسی جاتی؟ کہتے ہیں امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار۔ آقا جس گلی سے گزرتے زمین امبر کی ہو جاتی، ہوا عبیر ہو جاتی، تو غبار جو تھا مٹی جو ہے وہ مشک جیسی ہو جاتی۔ امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری
جو ہے وہ ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہا حضور بچی کی شادی ہے اور خوشبو درکار ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا۔ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابی کے سامنے، دیکھو یہ عشق کا امتحان دیکھو، انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی کے اندر بھرنا شروع کیا۔ مانگا عطر ہے اور دیا پسینہ جا رہا ہے، مگر صحابی کا بلیف دیکھو، یقین دیکھو، عرض نہیں کیا کہ حضور بچی کی شادی ہے، عطر چاہیے، آپ پسینہ دے رہے ہیں۔ پیارے آقا نے جب شیشی بھر گئی فرمایا اپنی بیٹی کو کہنا جب خوشبو کی ضرورت ہو اس لکڑی کے ٹکڑے سے اس عطر کو، اس پسینے کو اپنے جسم پر لگا لیا کرے۔ صحابی بیٹی کے پاس لے کر کے، دلہن ہے، میری اسلامی بہنیں سوچیں، عشق دیکھو، آج دلہن کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، باپ قرضے میں چلا جائے، اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی ایک دلہن تھی کہ باپ سے خوشبو مانگا تھا اور نبی پاک کا وہ پسینہ لے کر آئے۔ فرما بردار بیٹی نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ بابا جان آج تو شادی کا دن ہے، خوشبو درکار ہے۔ اگر نبی پاک نے اپنا پسینہ بھیجا ہے تو یہی کمال ہوگا، یہی بہتر ہوگا۔ اس دلہن نے پسینہ لگانا شروع کیا۔ آج میں اور آپ عطر لگائیں، دوسرے کمرے میں خوشبو نہیں جاتی۔ آؤ بتاؤں میرے آقا کے پسینے نے کیا کمال کیا۔ علماء موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی اس دلہن نے پسینہ ملا پورے مدینے میں اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ جو گھر ہے، جس گھر میں وہ دلہن رہتی تھی، وہ صحابی رہتے تھے، محلے کے اندر بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو، اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔ عاشقوں کے امام لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ارے آقا کا پسینہ مل جائے تو نہ دلہن کو پھول چاہیے، نہ دلہن کو جناب عطر چاہیے۔ اب یہ تمام باتیں سنتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا منظر ہوتا ہوگا۔ آقا جس گلی سے گزرتے ہوں گے، صحابہ ہاتھ باندھے باندھے پیچھے چلتے ہوں گے، خوشبوئیں بھی سونگتے ہوں گے۔ 1400 سال پرانی بات ہے، مگر سچی بات بتاؤں، آج بھی، ہاں جو مدینے شریف گئے ہیں نا وہ میری بات مانیں گے، آج بھی اگر کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے، نبی پاک کے مبارک تھوک مبارک کی بات کریں، اللہ اکبر، پیارے آقا کی بارگاہ میں اہل مدینہ آتے، دور دور سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے۔ آپ کے یہاں بھی کبھی بورنگ میں کھارا پانی نکل آئے؟ اب تو RO پلانٹ وغیرہ سنائے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی